السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، تمہید، تعریف اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خیر الورا، امام الکل، سید الرسل، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آج کل
خصوصاً شادیوں کا دور ہے۔ اس موسم میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں۔ اس بات کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ شادی پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فإنہ لیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص اس سنت سے منہ پھیرے گا، جان بوجھ کر نکاح نہیں کرے گا، وہ میری امت سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو پہلے میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5066 ہے، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1400 ہے۔ حدیث کی دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ضرور شادی کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کس لیے کہ شادی کرنا آنکھوں اور تمہارے یعنی شرم و حیا کے لیے یہ ضروری ہے، ایک ذریعہ ہے، یعنی شادی جو ہے تمہیں ہر برے کام سے روکتی ہے اور تمہیں ایک حد کے اندر محدود کر دیتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کے حالات نہیں پیدا ہو رہے، تو وہ نوجوان روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی جو شادی کی خواہش قوت باء ہے وہ کمزور پڑے گی اور وہ کسی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ یعنی شادی کا مقصد ایک تو انسانیت کو بڑھانا ہے، اور دوسرا انسان کو راہ راست پہ رکھنا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود یعنی شادی کرنے کے باوجود بھی غلط راستوں پہ چلنے والا ہے، تو پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی کی اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شادیاں کریں۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ شادی سنت ہے، اور ہم نے اس شادی کو اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے وبال جان بنا دیا ہے۔ جو سنت ہے وہ کبھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن ہم نے شادی کو مشکل ترین بنا لیا ہے۔ شادی کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے رشتہ دیکھنا، رشتہ ڈھونڈنا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मिरअतुल अरबा, किसी औरत से शादी जो है 4 वजूहात की बिना पर की जाती है। यानी औरत में 4 वजूहात देखी जाती हैं जिसकी वजह से शादी की जाती है। तो वो कौन सी 4 वजूहात हैं? फरमाया सबसे पहले ले मालिहा, उसके माल की वजह से लोग शादी करते हैं। वाले जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से लोग शादी करते हैं। वाले हस्बिहा, और उसके हसब नसब की वजह से लोग शादी करते हैं। और चौथे नंबर पर फरमाया वाले दीनहा, और उसके दीन की वजह से शादी करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम शादी करो बेज़ाती दीन, फज़फर बेज़ाती दीन, तुम शादी करो दीन की वजह से। अल्लाहु अकबर। तारिबत यादा का, मैं तेरे हाथ खाक आलूद हों। ना माल पे जा, ना हुस्नो जमाल पे जा, और ना हसब नसब पे जा, बल्कि शादी के लिए दीनदारी को पसंद कर, उसने इस्लाम को पसंद कर। हाँ, अगर वो इस्लाम की पाबंद है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली है, लड़की है या लड़का है, और उसमें बाकी भी खूबियाँ मौजूद हैं, तो फिर नूरुन अला नूर, फिर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मालदार भी हो, खूबसूरत भी हो, आला हसब नसब का रिश्ता हो, उसमें दीनदारी ना हो, तो वो किसी काम का नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आज हमारे बेटे और बेटियां, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। किस लिए? कि जी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई हम पल्ला रिश्ता नहीं मिल रहा। क्या हुआ? बस जी जो बड़े बड़े लोग हैं वो रिश्ता करते नहीं हैं, हमारा मेयार बड़ा बुलंद है, कम लोगों से हम रिश्ता करना नहीं चाहते, तो इसलिए हमारे रिश्ते ना होने की वजह से हमारी बेटियों के सर में चांदी आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, हमारे नौजवान बुढ़ापे को पहुंचने वाले, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। तो इसका वाहिद हल है कि आप दीनदारी को देखें, माल हसब नसब जमाल को मत देखें। गरीब हो, मस्कीन हो, लेकिन नवाजी हो। हमारी जो बड़ी औरतें हैं ना, माएँ बहनें खालाएँ, जब वो रिश्ता देखने के लिए जाती है ना, तो वो कहती है हमने रिश्ता देखा है, माशाल्लाह बड़ा ऊंचा लंबा कद है, बड़ा हुस्नो जमाल है, माशाल्लाह मोटी मोटी आंखें हैं, उसकी खूबियाँ बयान कर रही हैं। अगर कोई पूछे कि ये बताओ कि नमाज भी पढ़ती है या नहीं, वो ये तो मैं पूछी नहीं, ये तो हमने पूछे नहीं उससे कि नमाज भी पढ़ती है या नहीं पढ़ती। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये देखें कि जो रिश्ता आप पसंद कर रहे हैं, वो लड़की हो या लड़का हो, वो 5 वक़्त का नमाजी हो, वो सुन्नत का पाबंद हो, वो दीन इस्लाम को समझने वाला हो, उसको दीन की सूझबूझ हो, तो फिर रिश्ता करें। ये इस्लाम ने हमारे लिए एक बेहतरीन मेयार रखा है। जो इस्लाम का मेयार है उसको अपनाएं, दुनियादारी के मेयार को छोड़ दें। हमारे रिश्ते क्यों नहीं होते? सिर्फ इसी वजह से कि जी ऊंची ज़ात का रिश्ता होना चाहिए, और एक बरादरी का बुत हमारे दरमियान मौजूद है, वो तो हमारी बरादरी का नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में नहीं है। मेरे भाई, इस्लाम ने इसकी कोई कैद नहीं लगाई। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं और तमाम मुसलमान बराबर है।
اگر کسی کو بڑائی اونچا مرتبہ ملا ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ملا ہے. جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ تم میں سے بہتر ہے، اچھا ہے. لیکن باقی سب مسلمان برابر ہے. اسلام نے برادری، ذات پات کا کوئی جو ہے نا وہ رشتے میں رکاوٹ نہیں پیش کی، اور نہ ہی کہیں منع کیا ہے کہ برادری کو جو ہے نا آپ پسند کریں. اگر برادری کا رشتہ نہ ملے تو پوری زندگی ایسے گزار دیں. میرے بھائی، اگر برادری میں رشتہ ملتا ہے اور وہ اسلام کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اچھی بات ہے، آپ کریں رشتہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ برادری میں کرنا ہی نہیں ہے، لیکن برادری کے بت کو رشتوں میں رکاوٹ نہ بنائیں. اگر برادری میں نہیں ملا تو رشتہ کیا ہی نہیں ہے. بچوں کو بوڑھا کر دیا، ان کی جوانی کو ضائع کر دیا، تو یعنی برادری کا بت جو ہے نا اس کو توڑنا ہے، بلکہ دین کو ترجیح دینی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، رنگ کے کالے تھے، غریب تھے. ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ان کا رشتہ کس صحابی کی بہن سے ہوا؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت پائے کے صحابی تھے اور بڑے مالدار صحابی تھے، چھوٹے موٹے مالدار نہیں. جو اس علاقے کے سرمایہ دار لوگ تھے ان میں سے ایک تھے. تو رشتہ کس کو دے دیا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی بہن کا رشتہ دیا. اگر یہ سمجھے کہ میں تو ایک اونچی برادری سے تعلق رکھنے والا ہوں، یہ حبشی، میں کیوں اس کو رشتہ دوں؟ میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے، اس کو کیوں رشتہ دوں؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کی قوم کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ اس میں تقوی کتنا اور پرہیزگاری کتنی ہے. یعنی رشتہ پرہیزگاری کی بنا پر، تقوی کی بنا پر کیا جائے. یعنی برادری کا بت یہ توڑنا پڑے گا. اگر یہ برادری کا بت توڑیں گے اور یہ بےہودہ رسمیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے تو پھر ہمارے یہ رشتے جو ہے نا وہ جلد از جلد ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی خاندان اونچا ہو اور لڑکے کے پاس نوکری اچھی ہو، مال و دولت ہو، لیکن اسلام ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. کیا جی ابھی تو 35 سال عمر ہے بچے کی، ابھی ان کی شادی کی عمر ہی نہیں ہوئی. او بھائی 35 سال گزر گئے تو پھر اس کی شادی آپ کب کریں گے؟ جب وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ قبر میں ٹانگیں، کب شادی کریں گے؟ اسلام کا حکم ہے جب بچہ یا بچی بالغ ہو اس کی شادی کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں جو بدامنی ہے، ہر طرف برائی کا دور دارہ ہے، فحاشی اور عیانی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے، بچوں کی شادیوں کو لیٹ کرتے ہیں بہانے بنا کر. یہ ابھی تو کماتا کچھ نہیں ہے. او بھائی یہ تیرے گھر سے کھا رہا ہے، جو اللہ نے اس کی قسمت لکھی ہے، تو جو آنے والی ہوگی اس کی قسمت بھی تو اللہ تعالیٰ ساتھ بھیجیں گے نا. وہ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، مہمان، تو وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے. تو بھائی جسے آپ بیاہ کر گھر میں لائیں گے، کیا وہ اپنی قسمت لے کر نہیں آئے گی؟ جو اس کا رزق ہے اللہ پاک اس کو بھی دیں گے. آپ رازق نہیں ہیں، رازق اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی ہے جاندار، جو بھی چلنے والا ہے، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. آپ رازق نہیں ہیں. آپ یہ فکر چھوڑ دیں کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ خرچ کہاں سے کریں گے. بھائی آپ جو ہے نا شادی میں
جو دیکھنے والی چیز ہے جو اسلام نے کہا وہ دیکھے۔ اور شادی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شادی والے ہیں نا، یہ ہمیں جہیز کتنا دیں گے۔ یاد رکھیں جہیز ایک لعنت ہے۔ بعض لوگ مثال پیش کرتے ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مشکیزہ دیا، وہ برتن دیا، فلاں دیا۔ میرے بھائی آپ نے وہ اپنی جیب سے نہیں دیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ فروخت ہوئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ کے رقم دی اور اس سے وہ جہیز بنایا گیا۔ اسلام میں جہیز کی ذمہ داری لڑکی کی نہیں ہے، لڑکے کی ہے۔ بھئی جس کا گھر ہے برتن وہ دے گا کھانے کے لیے، چار پائیاں وہ دے گا سونے کے لیے، کپڑے وہ دے گا پہننے کے لیے۔ والدین نے بیٹی دی اور ساتھ جہیز بھی دیں۔ کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جن کی عمر گزر گئی، ان کی شادی نہیں ہو سکی، کس وجہ سے؟ کہ والدین غریب تھے، وہ جہیز نہیں بنا سکتے تھے۔ بھائی ہم نے اپنے آپ کو کن باتوں میں غرق کر لیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں، اس معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جہیز پھر لڑکے والے جو ہے نا وہ مطالبات کرتے ہیں جہیز میں، ہمیں جی اتنے لاکھ کا بیڈ چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کئی گھروں میں کہ اتنے بڑے بیڈ ہیں کہ جتنے کا بیڈ ہے اتنے رقم سے جو ہے نا کمرہ تعمیر ہو سکتا ہے رہنے کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ جی ہمیں ساتھ گاڑی بھی چاہیے، اچھی قسم کی موٹر سائیکل چاہیے، فلاں چاہیے، پتہ نہیں کتنے مطالبات کر رہے ہیں۔ عجیب ہے مسلمانی ہماری کہ ہم ایک اسلامی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ جی جہیز ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ اور ایک علاقے میں یہ رواج ہے کہ لڑکی والوں نے تو کچھ نہیں دینا، جو لڑکے والے ہیں نا وہ 70 گائیں دیں گے یا وہ 20 تولے سونا دیں گے تو پھر ان کی شادی ہوگی۔ یہ کشمیر کی طرف اور وہ جو قبائلی علاقہ جاتا ہے نا، ہمارے قاری صاحب تھے ادھر، قاری سعید صاحب، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا 70 گائیوں کا رواج ہے کہ لڑکے والا 70 گائیں دے گا تو پھر اس کی شادی ہوگی۔ تو وہ بیچارہ کہاں سے لائے وہ ساری زندگی گائیاں تیار کرتا رہے اور شادی کی عمر ویسے ہی گزر جائے اور کہیں وہ سونے والا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسلام نے جو شادیاں کی ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتانے لگے کہ حضور میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ منگنی کرتے ہیں۔ یہ منگنی جو ہے آج کل اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک غریب آدمی منگنی کا سن کر وہ جو ہے نا کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے کہ بھئی یہ کیسے پوری کروں گا جی، سونے کی انگوٹھی جی، فلاں کے کپڑے اتنے جوڑے جی، پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج اس میں شامل کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں، یہی منگنی ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا والد گیا، اس کا بھائی گیا یا کوئی آدمی گیا گھر سے اور نکاح کا پیغام لے کر جی ہم تم سے رشتہ مانگتے، یہی منگنی ہے۔ ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ یہ رسوم ہماری نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانہ ہے، یہ کھتریوں کی رسوم ہے، یہ سکھوں کی رسوم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے منگنی۔ تو اس صحابی نے بتایا کہ حضور میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یعنی ہمارے زبان میں منگنی کا پیغام بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ هل نظرت الیہا؟ قال لا،
حضور میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لیں، اس عورت کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اس بات پر ذرا غور کریں، اگر دلہے کے گھر والے یہ کہہ دیں کہ جی ہم رشتہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا بچہ ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ہماری بے عزتی ہے اس میں، یہ جی ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ لڑکی بازار میں جا کر خریداری کر سکتی ہے، پرے بازار میں جا رہی ہے، وہ اس کو سب دیکھنے والے ہیں۔ وہ پارلر پر جا رہی ہے، اس کو سب دیکھنے والے ہیں۔ جب نکاح کا موقع آتا ہے ہم مووی والے کو بلاتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جس کی وہ بیوی بننے والی اس کے سامنے غیرت آڑے آ جاتی ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ہوا اور دوسرے دن طلاق ہو گئی، وجہ کہ جی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس کا حل اسلام نے بتایا ہے کہ عورت کو ایک نظر دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ فرمایا یہ نہیں۔ تو فرمایا پہلے اس کو دیکھ لو اور پھر اس سے شادی کرنا۔ اور انہوں نے بھی کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ اسلام میں یہ رشتہ داریاں، یہ خاندان، ان کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن یہ نکاح کے درمیان جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی خاندان کے تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خاندان کے تھے۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اموی کو دے دیا، اور اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام زادے تھے، غلام کے بیٹے تھے، اور آپ نے اس کا نکاح خاندان کی عورت سے کر دیا۔ یعنی یہ ہم چیزیں جو ہے نا ان کو دور کریں، ان کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ مسلمانوں والے طریقے اپنائیں، مسلمانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی شادیاں بیاہ کریں، تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حضور میں اپنے آپ کو آپ کے لیے نکاح کے لیے حاضر کرتی ہوں، پیش کرتی ہوں۔ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور اگر آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، نکاح نہیں کرنا چاہتے، میرا کروا دیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ تمہارے پاس کوئی چیز حق مہر دینے کے لیے ہے؟ تو کہنے لگے حضور میرے پاس یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا، کپڑا میرے جسم پہ ہے، صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر جاؤ اور کم از کم ایک لوہے کا چھلا، لوہے کی انگوٹھی لے آؤ جو میں تیرے حق مہر میں رکھ کر تیرا نکاح کروا دوں۔ تو آج کل حق مہر کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حق مہر پہ بھی لوگ لو جی اتنے تولے سونا لکھواؤ، اتنی زمین لکھواؤ، مکان اس کے نام کرو۔ لیکن اسلام نے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں نا جی، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا حاجی صاحب جی کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ جی جو شریعت کے مطابق ہے، کہ کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو بھائی جب آپ نے منگنی کی تھی اس وقت شریعت کو نہیں دیکھا، جب آپ برات لے کر جا رہے تھے اس وقت آپ نے جناب یہ شرلیاں، پٹاخے، جناب پتہ نہیں فیرنگ کیا کیا کیا، اس وقت آپ کو شریعت نظر نہیں آئی؟ جب آپ نے مہندی نکالی اور پورا مہینہ پورے محلے کا رات کا جو آرام سکون ہے وہ برباد کیے رکھا، لوگوں کو ذلیل کر دیا، اس وقت آپ کو شریعت نظر نہیں آئی؟ اب کہتے ہیں نہیں جی حق مہر شریعت کے مطابق رکھ لو۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟
कैसा हमारा तरीक़ा कार है कि हम निकाह के मौके पर जी शरी रख दो, शरीयत ने कोई हक महर मुकर्रर नहीं किया, ये ज़हन में रख लें। ये जो कहते हैं ना 21 रुपये, वो 21 रुपये हक महर जी कई 21.25 कहते हैं। वो अब ना 21.25 बनेंगे, ना मिलेंगे, ना निकाह होगा। तो भाई शरीयत ने कोई मुकर्रर नहीं किया, जो यानी लड़का है उसकी ताकत के मुताबिक हक महर होगा। एक आदमी लाखों रुपए कंजरियों पे उजाड़ देता है, एक आदमी नाचों पे नोट निछावर कर कर के जनाब तजवरियाँ खाली कर देता है, और जब हक महर की बात, चलो जी 500 रुपया लिख लो। ओ भाई यहाँ पे आपको देना मुश्किल हो रहा है। वो निकाह पढ़ाने वाले को मौलवी साहब कितने पैसे, 2000, इतना महंगा, इतने ज़्यादा पैसे। भाई खुसरों पे जो तुमने लुटाया, पूछा है उनसे कितने लुटा दिए। मेरे भाई गौर कीजिए, सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं, अपने मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये खतरियों वाली रस्में छोड़िए, इस्लामी तरीक़ाकार अपनाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा अपनाइए। तो भाई हक महर के लिए आपने फरमाया अंगूठी ले आओ लोहे की, एक छल्ला ले आओ। वो घर में गए, सारा घर ढूंढा, एक छल्ला भी ना मिला, फिर आ गए, हुजूर मुझे तो कुछ नहीं मिला। आपने फरमाया बैठ जाओ, तुम्हें कुरान याद है? जी हाँ मुझे फ़लाँ सूरत याद है, फ़लाँ सूरत याद है, फ़लाँ। आपने फरमाया ये कुरान की सूरतें तेरा हक महर है, ये इसको सिखा देना तो ये तेरा हक महर हो जाएगा। और आपने निकाह पढ़ा दिया उधर बैठे हुए। तो भाई गौर करें, कितना आसान निकाह है, कितनी आसान शादी है। और नहीं जी हमारा एक ही बेटा है, ज़िंदगी में एक बार शादी करनी, बार बार होती है ये। ओ भाई एक बार करनी है तो नबी की सुन्नत के तरीके पर करो, एक बार करनी है तो ये नेकी हासिल कर लो सुन्नत के मुताबिक करके, फिर तुम्हें पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। अगर आज एक बार मौका आया है, तुमने ये मौका ज़ाया कर लिया रस्मों पर, तुमने ये सिखों और हिंदुओं की तरीक़ों पर शादी करके अपने आप को गुनाहगार कर लिया, अपने ज़िम्मे ये गुनाह लिखवा लिया, तो फिर कैसे इसको दूर करेगा। तो भाई इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। ये देखें जी लैटिंग, जी ये कौन सा गुनाह है जी? ये फजूल खर्ची नहीं है, फजूल खर्ची है ये। लैटिंग है, फायरिंग है, ये जनाब मेहंदी है, ये टोल है, ये सब कुछ कंजरियाँ हैं, कंजर है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इन सब गैर शरई चीज़ों से गुरेज कीजिए। और भाई बच्ची जो है ना, उसको इस्लाम ने जहेज़ का हुक्म नहीं दिया। टाइम का ख्याल रखना, मेरे पास घड़ी नहीं। जहेज़ का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसको वरासत का हुक्म दिया, वरासत देने का। ओ जी हमने इसको 50 लाख का जहेज़ दे दिया, अब वरासत क्यों दे? ओ भाई तू करोड़ का जहेज़ दे दे इसको, वो वरासत में रुकावट नहीं बन सकता। ये तो अपना नाक रखने के लिए दे रहा है, लोगों को दिखलाने के लिए दे रहा है, ये उसका हक नहीं है, ये शरीयत का हुक्म नहीं है। शरीयत का हुक्म है कि उसको जायदाद में से उसका हिस्सा दो, वो हम देते नहीं हैं। वो जी मुंडे नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? जैसे लड़कों का हक है वैसे लड़कियों का हक है, 2 हिस्से लड़के के है, 1 हिस्सा लड़की के है। मानते क्यों नहीं है? जब शरीयत ने मुकर्रर किया है तो हम कौन होते रोकने वाले? फिर अगर वो थक हार कर अदालत चली जाए ना अपना हक लेने के लिए, तो फिर कहते हैं इसका बाईकाट कर दो। तुमने ऐसे किया ना, हमारे आप जनाजे पे नहीं आना, हमारा मुंह नहीं देखना, मेरी मंजी को हाथ नहीं लाना। तो वो भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं? उसका हक है, उसको दो। और आप देखें कि ये हक ना देने की वजह से कितनी लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं।
برادریوں میں فساد ہوتا ہے، رشتہ داریوں میں فساد ہوتا ہے، کتنے لوگ اجڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو غیر شرعی شادی میں رکاوٹ ہے وہ ہے وٹے سٹے کی شادی۔ عام ہمارے گاؤں کے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ شادی جو ہے نا وہ وٹے سٹے کی شادی کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ وٹے سٹے کی شادی کیا ہوتا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، میں اپنی بیٹی کا تجھے دے دیتا ہوں، یہ وٹے سٹے کی شادی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصغار، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح صغار سے منع فرمایا، وٹے سٹے کی شادی سے منع فرمایا۔ اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے لا صغار فی الاسلام، اسلام میں وٹے سٹے کی شادی جائز نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں کتنے گھر جو ہیں وہ اس وجہ سے اجڑ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اس نے اپنی بیوی کو نکالا، وہ جو آپس میں صلح صفائی سے رہ رہے تھے، خوش رہ رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ہماری بہن کو نکال دیا ہے، تو اسے کہا چل تمہیں نکل کرو۔ انہوں نے ساڑھے نال انج کیتا ہے تے اسی کیوں نہ کریے؟ بھئی اس کا قصور کیا، اس کا گناہ کیا ہے؟ قصور تو ان کا ہے نا جو لڑائی جن کی ہوئی آپس میں، لڑکے کا ہوگا یا لڑکی کا ہوگا، تو یہ تو بے قصور ہیں۔ تو یہ کیا، یہ اسی نکاح صغار کا نتیجہ ہے، وٹے سٹے کا نتیجہ ہے کہ اس شادی کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں سے بچیں، گریز کریں، اسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، تو یہ شادیاں بہت آسان ہیں۔ رشتہ طے ہو گیا، لڑکی والے لڑکے والے 4 5 ساتھی مسجد میں آ گئے، یہاں پہ نکاح ہوا، وہ لڑکی کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، یہ اپنے گھر چلے گئے، یہ ہے نکاح، یہ ہے طریقہ۔ یہ اتنی بڑی برات، اتنے بڑے کھانے، اتنی بڑی دیگیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ ہے، وہ نکاح کی یعنی رات گزرنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے، اسی دن نہیں ہوتا، تو وہ بھی ہمارا ولیمہ بھی غیر شرعی ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری کا ہی ہو، یعنی گوشت سے ولیمہ ہونا چاہیے، لیکن ولیمے میں مخصوص لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریب مسکین شامل نہ ہو، اس میں غریبوں مسکینوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر کوئی غریب مسکین غلطی سے آ جائے نا شادی حال میں، تو ہم اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں کہ تم ادھر کیا لینا، تمہیں کوئی بلایا ہے؟ یہ ولیمہ نہیں ہے، اس کو ولیمہ نہیں کہتے۔ ولیمے میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، سب کو دعوت دو، رشتہ داروں کو، غیر رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بلاؤ، ان کو کھلا دو، کھا کر وہ چلے جائیں۔ یہ ولیمے کے بعد جو وہ دفتری لے کر باہر بیٹھ جاتے ہیں نا، کاپی لے کر، ہاں بھئی تم نے کھانا کھایا ہے، اب اس کی قیمت بھی ادا کر کے جاؤ، نیوندرا جسے کہتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں اور کھتریوں کا کام ہے کہ ہوٹل سے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس کی قیمت ادا کر کے جاؤ، یہ شریعت نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں تاکہ آسانی ہو معاشرے میں، لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا